بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص قرآن پاک کی یہ سورت 4 بار پڑھ لیتا ہے، فرشتے ہاتھوں میں دولت لیے دوڑے دوڑے اس کے گھر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کی وہ سورت جسے نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہ ہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا نام و اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اس کو اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اس نے قیامت تک آنے والے انسانوں جن کی رہنمائی کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں، وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے سرچ سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے ان کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل اور صورت اور حجم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن، جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کے بنا سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اپنے کلام پاک کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، پر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ قرآن کریم کا نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت غار حرا میں اتری، وہ سورہ علق کی ابتدائی آیت ہے۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور سورۃ مدثر کی ابتدائی چند آیات اوپر نازل فرمائیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ غرض تقریباً 3 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، سننا ہو یا سنانا ہو، سب ہی ثواب کے کام ہیں۔ اور تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے، لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ پڑھنا ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا، اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن مجید سے، یعنی تلاوت قرآن سے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، مصیبتیں ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دلوں کو جنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو باکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور
سننا سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر اور ثواب بے حد اور حساب ملتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے رولز اور ہدایت اور کامیابی کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے جذبے اگاتی ہے، قلب اور جگر کو تقویٰ اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفت کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ ناظرین، یوں تو انسانوں کے رشتوں ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے بھی بہتر احادیث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے تو گزرتے وقت کے ساتھ ان میں تحریف اور ترمیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل شکل اور صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا اور انشاءاللہ نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن اور علماء مفسر پیدا کر دیے، جن کا شب اور روز قرآن پڑھنے پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں وقت گزرتا ہے۔ وہ ہمتن قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علماء اور معارف سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب اور کامران رتبے زمین میں کوئی بھی نہیں اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے اس کا نظام کا حصہ ہے جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کے تمام کتابوں سے بہتر فائق اور بہتر ہے۔ اس کی صداقت اور حقانیت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس کی تلاوت اور شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے کا اعزاز بھی قرآن کریم ہی کو حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں ایک مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر اور افضل ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہو، اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو علوم ہے وہ تمام علوم میں سے افضل اور اشرف ہے، لہٰذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والا انسان بھی تمام انسانوں سے افضل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس کی آواز کو کہ جو خوشحالی کے ساتھ قرآن پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتے نے تلاوت سنی تو کہنے لگے، خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو
کم سے کم دن میں 1 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے اور اس کو ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیں اللہ کے رضا کے لیے۔ صرف 4 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوں گے کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر اور بھلائی اور رحمت اور برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیت میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور شفا کے لیے قرآنی آیت پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ایک سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارک کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورت مبارک اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ملک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اعتماد کرنے والا آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین، سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اعتماد کریں، اور نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور خوبیت کی تعلیم پر مطمئن ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق اور مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے، ثواب۔ ناظرین، اللہ کا خوف اور خشیت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت اور طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے بری انجام سے ڈراتی ہے، اور بندگی کرنے والوں کے لیے شہادت عثمان کی وصیت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کی خیر اور برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ 7 بلند و بالا عالیشان آسمان جس میں کوئی شقاق اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے۔ انسانوں کو رب نے پیدا فرمایا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا، روزی کا بندوبست فرمایا۔ یہ رب کی بادشاہت اور قدرت رحمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اس صرف مبارک کی آخری آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا مقدار ہے وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کسی بھی صورت حاصل نہ کر سکو۔
رکھو جس اللہ کی شان یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کی اللہ ضرورت میں اس کے محتاج ہو، اس اللہ سے بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ شرک کرنا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا بلکہ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا اور گمراہ قرار دیا کتنی جرأت اور دلا دلیری اور ہٹ درمی کی بات ہے۔ کیا سمجھدار اور انصاف پسند انسان ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ دراصل تکبر اور غرور اور دنیا کی محبت، نفس پرستی، من پسند زندگی کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ شیاطین اور اس کی راہ پر چلنے والے کفار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے جہنم کی شدید وعید سنائی ہے، اور واقعی ایسا انسان سچ مچ اندھا ہے، بصیرت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منہ کے بل چلنے والا قرار دیا ہے جسے اپنی راہ دکھائی ہی نہیں دے رہی۔ یہ بات آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس سورت مبارکہ میں اہم پیغام پوشیدہ ہے جو سمجھ کر ہر روز تلاوت کرے گا اور فکر کرے گا وہ اسی رات اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرے گا۔ چند اہم پیغامات ہیں۔ برکت یعنی کھیل میں اضافہ اور دوام و ہمیشگی رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت ڈالنا صرف رب کا کام ہے، لہٰذا برکت کے حصول کے لیے صرف اور صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ زمین اور آسمان کا خالق اور مالک اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا اور اس سے ڈرنا ہی سمجھداری اور شہادت مندی ہے۔ زندگی کا مقصد رب سے ڈرنا اور عظیم عبادت ہے۔ دنیاوی امور کرنا، تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور اور دوسری چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا زوال ہے، تمام اور ہمیشگی صرف آخرت کے لیے ہے۔ کائنات میں موجود آیات الہی مثلاً آسمان اور زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط مستقیم یعنی سلام پر چلنے والا رب العالمین کی نظر میں قابل تعریف اور اس کی بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں، اور ہر نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ایمان اور توکل اللہ ہدایت کی پہچان ہے، اہل ایمان کا سب سے مضبوط وصف اور سہارا ہے۔ اس کے برعکس شرک اور رب سے دوری کھلی گمراہی ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے، بلکہ شک تعالیٰ سینے کے پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ناظرین، یہ سورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے اور ایمان، عمل صالح، شخصیت الہی اور جنت اور جہانوں پر ایمان، رب کی شکر گزاری اور فکر، استقامت، اللہ کے دین، توکل اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ فوائد ہیں۔ نمبر 1، رزق کی فراخی کے لیے ہر روز نماز عصر کے بعد 3 یا 4 بار سورۃ الملک پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کو معمول بنا لیا جائے تو رب کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ نمبر 2، غربت، تنگدستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھ کر اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ الملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہو جائے گا۔ نمبر 3، دکان کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ سورۃ الملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گراہک مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ نمبر 4، قرض سے نجات کے لیے جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر پھر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، 1 مرتبہ سورۃ الملک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ نمبر 5، جو شخص غربت اور افلاس
افلاس کے شکار ہوں اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الملک پڑھیں۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال اور دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ الملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔